بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا یہ مذاکرہ ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان کا کب ظہور کیا، اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان کب مسلمان ہوئے، کیسے مسلمان ہوئے۔ تین چار چیزیں انشاءاللہ اس آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے اندر کب داخل ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عمرۃ القضاء کرنے کے لیے گئے، عمرے کی قضاء کرنے کے لیے گئے، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسی خوشی کے اندر آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا مبارک بھی دیا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اسلام کے اندر داخل ہوئے، ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام وہاں پر بیٹھے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو معاویہ کو بلاؤ۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میں نے عمرہ کر لیا ہے، لہٰذا تو میرے کینچی لے آ اور میرے بال بھی کاٹ اور میرے ناخن بھی کاٹ۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کینچی لے آیا، اللہ کے نبی کے بال بھی کاٹے، مونچھیں بھی چھوٹی کی، اور ساتھ میں اللہ کے نبی کے ناخن بھی کاٹے، اور وہی بال اور ناخن جو ہے میں نے سنبھال کر رکھ دیے تھے، اور میں نے وصیت کی تھی کہ جس وقت میں مروں تو میرے اوپر ایک بڑی چادر ڈالنا، اس چادر کے اوپر ایک کرتا جو کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیے ہے عمرۃ القضاء کے موقع پر جس وقت میں اسلام کے اندر داخل ہوا تھا، یہ میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، اور جو اللہ کے نبی کے ناخن اور بال ہے ان کو میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات کے اوپر فخر کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جس کے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جڑ گیا، اللہ جو ہے اس تک جہنم کی آگ تو دور، جہنم کا دھواں بھی وہاں پر اللہ رب العزت جو ہے حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی حضرت ابو سفیان تھے، ابھی تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، رؤسائے مشرکین میں سے ایک بڑے رئیس تھے، اس لیے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے تھے، ایک پہاڑ کے اوپر دیکھا کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کا لشکر بھی آ گیا، تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو تمہارے بھتیجے کی کتنی بادشاہت ہے کہ ان کے جو جانثار ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، دیکھو اللہ کے دربار کے اندر کیسے اپنے سروں کو جھکا کر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ابو سفیان
یہ میرے بھتیجے کا کمال نہیں ہے، یہ ان کی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ یہ اس آدمی کی بادشاہت ہے جس کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ وہ امام الانبیاء ہے جن کے بارے میں اللہ کے رب العزت نے ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنے دنیا کے اندر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت اس بادشاہت کو دیکھا تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ ابو سفیان کیا تو بھی چلتا ہے، تو بھی بچنا چاہتا ہے، اپنے نجات کروانا چاہتا ہے، تو چل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ تو چونکہ ابو سفیان یہ جانتا تھا کہ ہم نے کیسے کیسے اللہ کے نبی کے اوپر ظلم کیے تھے، مکہ کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم نے پریشان کیا تھا، تو اب ابو سفیان کہنے لگے عباس کیا اللہ کے نبی مجھے معاف کریں گے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو چلتے ہیں۔ ادھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زبان کے اوپر ایک لفظ تھا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج جو ہے بدلے کا دن ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرمانے لگے ہمیں وہ وقت نہیں بھولا کہ جس وقت حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا تھا کافروں، مکہ والوں کو کہہ رہے کہ ہمیں وہ وقت نہیں بھولا جس وقت حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تھی، ہمیں وہ وقت نہیں بھولا جس وقت حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، ہمیں وہ وقت نہیں بھولے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر کہ جس وقت حضرت ابو سفیان سامنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، استقبال کرنا شروع کر دیا۔ استقبال کیوں نہ کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر تھے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد گرامی تھے۔ یہی حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد میں مدینہ کے اندر جس وقت اپنی بیٹی کے گھر گیا تو دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے، تو میری بیٹی نے جلدی جلدی اس بستر کو لپیٹ لیا، ایک سائڈ کے اوپر رکھا، کہا ابا جی بیٹھ جائیں۔ تو میں نے کہا بیٹا کب سے بے ادب بن گئی ہو؟ میں نے سمجھا کہ شاید آپ کیوں کوئی نیو بستر بچھائیں گی، آپ نے تو وہی بھی اٹھا لیا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پاک محمد کا بستر ہے، یہاں پر ناپاک کافر نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا آپ ناپاک ہیں، کافر ہیں، تو میرے محمد کے بستر کے اوپر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج کا دن فتح مکہ کا دن ہے، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا، پہلا اعلان یہ ہے کہ بیت اللہ کے حرم کے اندر جو داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان، اور جو اپنے گھروں کے اندر تلواریں رکھ کر معافی مانگے گا اس کو بھی امان، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی ہمدردی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت تھا میری بیٹی، میری صاحبزادی، میری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، بچپنا تھا، ایک دن روتی ہوئی آ گئی، آ کر کہتی ابا جان مجھے چچا ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے، روتی ہوئی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اتنے بھی ابو سفیان آ گئے۔ ابو سفیان کو کہا کہ اس ابو جہل نے فاطمہ کو تھپڑ مارا ہے۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑ کر ابو جہل کے پاس چلا گیا، ابو جہل کے ہاتھ پکڑ لیے، پکڑ کر فرمایا بیٹی جس طرح اس نے تجھے مارا ہے تھپڑ ویسے مار۔ تو جیسے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے مارا، واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت میری بیٹی آئی تو مسکراتی ہوئی آئی، خوش ہوتے ہوئے آئی، تو میں نے جس وقت اپنی بیٹی کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار دیکھے تو میں نے کہا اللہ ابو سفیان کو بہترین بدلہ عطا کر۔ تو آج جو ہے میں وہ بدلہ دے رہا ہوں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہوگا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع کے اوپر ایمان لائے، لیکن ایمان کو چھپایا اور ظاہر کیا تھا فتح مکہ کے دن، اور حضرت ابو سفیان یہ پہلے کافر تھے، فتح مکہ کے دن جو ہے یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات
خصوصیات میں سے خاصیت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا۔ یہی وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے نبی کے ناخن بھی تھے اور بال بھی تھے، جنہوں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ان کو آنکھوں کے اوپر رکھ دینا تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا سکوں۔ اور تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے بیٹھا تھا، تو میری چھاتی، میرا سینہ جو اللہ کے نبی کی پشت کو لگ رہا تھا، تو حضور نے پوچھ لیا معاویہ تیرا کون سا حصہ مجھے چھو رہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پشت کو لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب، کہ اللہ معاویہ کو بہت زیادہ علم دے، علم سکھا دے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں ایک وقت تھا، ایک عیسائی نے مجھے خط لکھا تھا کہ معاویہ بتا کون سا ایسا پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں آیا، زمین سے بھی نہیں نکلا، اور آسمان کے پانی سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے، زمین کے پانی سے بھی زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خط کے جواب کے اندر لکھا کہ غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پیالہ پانی کا ہو جائے گا؟ عرض کی گئی جی یا رسول اللہ کے نبی کے پاس وہ پیالہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر ڈالا، اللہ نے حضور کے انگلی مبارک سے پانی کو جاری فرما دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسائی یہ وہ پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں آیا، زمین سے بھی نہیں آیا، اور زمین کے پانی سے بھی اور آسمان کے پانی سے بھی اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔